کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 40-50 سال مدرسوں پہ انویسٹمنٹ کرتا رہا. انڈیا جو ہے وہ یونیورسٹیاں بناتا رہا. آپ وہ اس طریقے سے دہشت گردی دنیا میں آپ نے بیچی اور اتنا پیسہ بنایا آپ نے کہ دیٹ ہیز بیکم پارٹ آف یور کاروبار. وہ آپ چاہتے ہیں، آپ تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے آپ کی ترقی چاہتے ہی نہیں ہیں آپ. اس وقت انڈین انسٹیٹیوٹ آف جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے 26 برانچیں ہیں ان کی، 26. اور آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں امریکہ کے اندر سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے MIT. MIT میں داخلہ ملنا آسان ہے، انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آف انڈیا میں داخلہ ملنا مشکل. آج میں بلکہ مسلسل ریسرچ اس چیز پہ کرتا رہتا ہوں. امریکہ کے اندر فارچون 500 کمپنیز کے 60 CEOs جو ہیں وہ بھارتی ہیں. یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ اس کا فروٹ ہے جو انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انہوں نے بنایا تھا. اب میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو، اصل تصویر آپ کی دکھانا چاہوں گا. پاکستان کے اندر ایک بھی انگلش نیوز چینل نہیں ہے، ایک بھی انگلش نیوز چینل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب کل میں آپ کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آپ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی جس میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایک چیز مینشن کی اور مجھے وہ بات بڑے دل کو لگی کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے 40-50 سال مدرسوں پہ انویسٹمنٹ کرتا رہا. انڈیا جو ہے وہ یونیورسٹیاں بناتا رہا. آج وہ جو مدرسے ہیں ادھر بچے جوان ہو گئے، ان بچوں نے کلیشنکوف پکڑ لی اور ہم ان سے کلیشنکوف چھڑاتے ہماری جو ہے نا ہم ترقی کی وہ راستہ ہی بھول گئے. اور وہ بھارت ہے، وہاں کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے اور آج وہ ترقی کے راستے میں چل پڑے. تاڑ صاحب جی، ہم سے بھول کہاں ہوئی، ہم سے چوک کہاں ہوئی، ہم کیوں اپنا راستہ بھول گئے؟ آزادی تو کٹے حاصل کی تھی. چیما صاحب میں اس کا بلکہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتاؤں گا. طریقہ کار دیکھیں نا، ایک آپ کی ڈیسٹینیشن جانا ہو، آپ نے ایک جگہ سے دوسری ڈیسٹینیشن، کوئی شارٹ کٹ لگاتا ہے اس میں سے، کوئی کچے راستے سے چلا جاتا ہے، کوئی پرماننٹ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار میں وہاں جاؤں گا اور آنا جانا لگا رہے گا تو میں نے اچیو کس طرح اسٹیبل مناسب طریقے سے کیسے جانا. ہم نے شروع سے 1947 سے، میں یہ تھوڑا سا 1947 پہ اس لیے لے جانا چاہوں گا کہ ہمارا سٹائل اس وقت بھی یہی تھا. ہم نے اس وقت بھی امریکہ سے یا ویسٹرن سیولائزیشن سے پیسے بنانے کی کوشش کی. کیس پیش کیا گیا کہ سوشلزم از ناٹ الائنڈ ود اسلام. ہمیں پیسہ دیا جائے تاکہ رشیا کا ایکسپینشن آف سوشلزم کو روکا جائے. دس سٹارٹڈ ان 1947. ہمارے لیاقت علی خان کا جو پہلا ٹرپ تھا اس کے اندر یہ ڈائلاگ ہوا ہے کہ سوشلزم از ناٹ الائنڈ ود اسلام. ہمیں جمہوریت اسلام کے ساتھ الائنڈ ہے، ہمیں پیسہ دیا جائے. یہ اسی وقت باتیں شروع ہو گئی. گولڈن اپرچونٹی آئی جب ہمارے سب سے زیادہ پاکستان کے فیبرک کو نقصان پہنچایا ضیاء الحق صاحب، جب انہوں نے اسلام کو انڈائریکٹلی نعوذ باللہ بیچا. آلموسٹ جہاد کی فیکٹریاں بنائیں صرف اور صرف ٹو اکاموڈیٹ امریکنز ان افغانستان. اور اس کے بعد وہ جو ڈالر کنٹینروں میں آتے رہے ہیں آج تک ہمیں ان کے خواب نظر آ رہے ہیں. ایک تو اس نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کیا، رنگ برنگے قسم کا اسلام انہوں نے پیش کیا. ہر چوک ہر بڑے بازار کے اندر دھماکے ہوئے، تباہی پھیر دی انہوں نے، تباہی پھیر دی. اس کا ری ایکشن اب جن کو آپ افغان مہاجرین کہتے ہیں وہ آپ کے کنٹری پر زبردستی مسلط ہیں، آپ کی مرضی سے نہیں آئے. وہ نہ وہ جاتے ہیں واپس، میجورٹی کے پاس شناختی کارڈ ہیں. وہ کسی وقت بھی وہ پیسہ لے کر آپ کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار ہے جنگ. اگر آپ افغانستان کا دیکھیں تو گوریلا وار از پارٹ آف دیئر ڈی این اے. وہ صدیوں سے خیبر پاس کے اوپر پہاڑوں سے نیچے اتر کر حملے کر کے اور وہ اوپر چلے جاتے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سردی بہت ہے تو وہ سردیوں میں انڈیا آنا شروع ہو گئے. انہوں نے پھر حملے کرنے شروع کر دیے. پھر انہوں نے یہاں مغلوں کی شیپ اختیار کی یہاں پہ، تو وہ سارا سلسلہ ہوا. لیکن جو لڑائی جھگڑا ٹربل جو ہے ان کے ڈی این اے کا حصہ ہے. آپ کو یہ شک ہونا کہ مہاجرین آپ پال رہے ہیں، وہ آپ ان میں سے بھی یو ایس ایڈ کے ڈالر بناتے ہیں، آپ کو یہ فائدہ ضرور ہے. لیکن نہ وہ جائیں گے نہ جاتے ہیں، نہ جائیں گے. وہ نہ آپ کی مرضی سے آئے ہیں نہ آپ کی مرضی سے جائیں گے واپس، بلکہ وہ نان سٹاپ تھریٹ ہے آپ کے لیے. اب میں اس پہ اچھا آپ نے اس پہ بھی ڈالر بنائے، بالکل کھلا کے ڈالر بنائے، اور آج تک آپ کے وہ خوابوں میں آتے ہیں کہ دوبارہ وہ پیٹیاں آئیں ڈالروں کی. وہ نہیں آ رہی ہیں اب، کیونکہ اب آس پاس آپ کے کئی اور دوسرے ممالک ان کو انٹرٹین کرتے ہیں.
कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप उस वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशत गर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो बिकेगा बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जिहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जिहाद है। नौज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नौज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था ये 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा कि आप यहां पे ये कर रहे हैं। तो जो मैंने उस वक्त ट्वीट की थी कि राजीव गांधी के बारे में लोगों का इंडिया भारत के अंदर कुछ डबल कंफ्यूजन है, शायद आजकल कांग्रेस की हेट्रेड की वजह से। वो कहते हैं कि उसने ये सारे अदारे नहीं बनाए थे या चीजें की थी, लेकिन जिसने भी बनाए, इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 CEO जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद CEOs बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव IQ, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो, तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है, लोग तो कारोबार। एक भी न्यूज चैनल इंग्लिश नहीं है वहां पे। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, इस वक्त आपके जो भाईजान हैकर हैं, वो अगर इंग्लिश में ट्वीट करते हैं तो मेरे जो मेरे एंकर भाई हैं, उनको सारा दिन पहले वो ट्रांसलेट करना पड़ती है।